الیکشن کمیشن نے مریم نواز کو پارٹی کا نائب صدر کا عہدہ سنبھالنے کی جو ہے تو رکھنے کی اجازت دے دی ہے. تو اگر دیکھا جائے ایک ایسا شخص کیونکہ وہ نااہل ہو چکی ہیں بہت سی چیزوں کی وجہ سے, ان کو اگر پارٹی کا عہدہ رکھنے کی اجازت دے دی گئی ہے, تو لوگ یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ نااہل انسان کیسے پارٹی کا عہدہ, وہ بھی نائب صدر کا عہدہ رکھ سکتا ہے. اس چیز کی وضاحت میرا خیال ہے الیکشن کمیشن نے کر دی ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو نائب صدر کا عہدہ ہوتا ہے وہ اتنا اہم عہدہ نہیں ہوتا, وہ اتنا ایکٹیو عہدہ نہیں ہوتا. ہاں اگر یہ عہدہ پریزیڈنٹ کا ہو یا سیکرٹری کا ہو تو پھر اس کو ہم دیکھ سکتے تھے. تو چونکہ ابھی جو لا ہے وہ الیکشن ایکٹ ہے 2017, اس میں ایز سچ کوئی ایسی قدغن نہیں ہے. اس سے پہلے جو قانون تھا الیکشن آرڈر 2002, جب وہ 2017 کا ایکٹ آیا تو اس کو ریپیل کر دیا گیا, اس کو منسوخ کر دیا گیا. تو اس لیے اس کی حد تک تو انہوں نے یہ وضاحت کر دی. اب اس کے پیچھے لاجک کیا ہے کہ اگر وہ صدر ہوتی یا سیکرٹری ہوتی تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی پارٹی ٹکٹ ایشو ہوتا ہے کسی بھی نشست کے لیے, چاہے وہ صوبائی ہو, قومی ہو یا سینٹ کی ہو, تو اس میں وہ جو ٹکٹ ایشو کرتا ہے اس میں صدر اور جنرل سیکرٹری یا سیکرٹری جنرل دونوں کے سگنیچرز ہوتے ہیں. تو اس لیے میرا خیال ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے, کیونکہ قانون بھی اس بارے میں خاموش تھا اور اتنا اہم عہدہ بھی نہیں تھا, تو اس لیے میرا خیال ہے کہ انہوں نے یہ ہولڈ کیا ہے کہ ان کا یہ عہدہ رکھنا جو ہے یہ کوئی, چاہے وہ کنوکٹڈ ہیں, وہ میرے خیال میں ان کے راستے میں مزاحم نہیں ہوگا. اچھا, اس فیصلے سے یہ نتیجہ, یہ راستہ نہیں کھلتا کہ جہانگیر ترین اور نواز شریف بھی کوئی عہدہ رکھ سکتے ہیں پارٹی کا؟ پھر میرا خیال ہے بالکل رکھ سکتے ہیں کہ جہانگیر ترین کو تو چونکہ نااہل کیا ہے کسی بھی الیکشن میں آنے سے, 62-63 میں ان کو لے آئے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ اس سے اگر ان کو بھی کوئی پارٹی عہدہ دے دیا جائے یا ایڈیشنل سیکرٹری کا یا نائب صدر کا, تو وہ اس ججمنٹ کی انالوجی میں وہ بھی میرا خیال میں رکھ سکتے ہیں, کوئی اس میں کوئی قدغن نہیں ہے. اچھا, جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیس میں اگر دیکھا جائے تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بینچ میں موجود ججز پہ اعتراض اٹھایا ہے, جس کی وجہ سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ایک جج خود ہی بینچ پہ موجود دوسرے جو ججز ہیں ان پہ اعتراض اٹھا رہے ہیں, تو اس سے ہماری عدالتوں کا اور ان چیزوں کا کیا میسج جو ہے نا کنوے ہوگا لوگوں کو کہ یہ ہمیں کیا انصاف دلائیں گی جب ان کے خود آپس میں اس طرح کے اعتراضات اور اس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں. دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ویسے تو نارمل روٹین میں ایسی چیزیں چلتی رہتی ہیں. یہاں پہ چونکہ قاضی فائز عیسیٰ خود پٹیشنر ہیں, انہوں نے ایک درخواست دائر کی ہوئی ہے, آئینی درخواست, جس میں انہوں نے سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی کو جو ہے بدنیتی پر قرار دیا ہے. تو اگر یہ تھوڑی سی عجیب بات ضرور لگتی ہے کہ انہوں نے اپنے ہی کولیگز جو ان کے ساتھ فاضل جج صاحبان ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان, ان کے اوپر اعتراض اٹھایا. لیکن ایسے اعتراضات اکثر لیٹیگنٹس بھی اٹھاتے رہتے ہیں کہ وہ کسی بھی جج صاحب کے بارے میں سمجھیں کہ وہ ذرا تھوڑا سا غیر جانبدار ہیں یا ان سے انصاف کی توقع نہیں ہے یا انہوں نے ایسے ریمارکس دیے ہیں, تو وہ روٹین میں ہم بھی کہہ دیتے ہیں, لیکن اس کا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ ہم جج صاحب کی انٹیگریٹی کو یا ان کی عزت کو کم کر رہے ہیں. تو وہ ویسے بھی ایک اصول ہے کہ انصاف جو ہے وہ نہ صرف ہونا چاہیے بلکہ ہوتا ہوا دکھنا بھی چاہیے. تو اس انالوجی کے اوپر میں نہیں سمجھتا کہ اس کو اگر اتنا ایشو بنایا جائے کہ وہ انہوں نے اپنے ہی کولیگز کے اوپر جو ہے عدم اعتماد کیا. وہ جو انہوں نے اعتماد کیا وہ اس بنیاد پہ کیا کہ اگر یہ پٹیشنز ان کی خارج ہوتی ہے اور وہ بطور جج نہیں رہتے تو ان کا ڈائریکٹ فائدہ ان کو پہنچتا ہے. اور اس میں آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ جو جج صاحب جن کو ایسا فائدہ پہنچ سکتا تھا, جسٹس طارق مسعود صاحب, انہوں نے باقاعدہ طور پہ یہ کہا کہ میں خود بھی اپنا یہ ذہن بنا لیا تھا کہ میں شاید اس بینچ کا حصہ نہیں بنوں گا, اور میں اس وجہ سے نہیں کہ میرے پہ اعتراض اٹھایا گیا اور مجھ پہ نو کانفیڈنس کیا گیا ہے, میں اپنے ضمیر کے مطابق اپنی سوچ کے مطابق یہ رائے رکھتا ہوں کہ میں اس بینچ کا حصہ نہ بنوں. تو میرا خیال ہے کہ یہ اتنی کوئی سیریس بات نہیں ہے. اچھا سر, کیونکہ العزیزیہ کیس جو نواز شریف کا کیس ہے وہ بھی چل رہا ہے, اس کی سماعت بھی ہوئی ہے, تو ایک صحافی کی طرف سے یہ بات کی گئی ہے کہ خواجہ حارث جو ہے ان کی ملاقات ہوئی ہے نواز شریف سے ان کی سماعت سے 2 دن پہلے یعنی کہ منڈے کو, جس میں انہوں نے نواز شریف نے کہا ہے کہ میں ابھی جیل سے باہر نہیں آنا چاہتا, جیل میں ہی رہنا چاہتا ہوں, کیونکہ یہ ہے کہ جیل میں نواز شریف کا ہونا گورنمنٹ کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے. تو اس کے بعد انہی صحافی کا یہ بھی تھا کہ انہوں نے کہا ہے کہ ابھی جو خواجہ حارث صاحب ہیں وہ ان دلائل کو کم سے کم 3 ماہ کے لیے جو ہے نا اتنا وہ کریں گے 3 ماہ تک یہ ضرور چلیں دلائل. تو آپ اس کیس کو کیسے دیکھتے ہیں, اس کیس کے بارے میں آپ کیا دیکھیں؟ ایک تو جو وکیل اور اس کے موکل کی, اس کے کلائنٹ کی جو کمیونیکیشن ہوتی ہے وہ پریویلیجڈ کمیونیکیشن ہوتی ہے,
وہ ڈسکلوز نہیں کی جا سکتی، وہ وکیل صاحب بھی نہیں کریں گے کیونکہ وہ جو بھی ان کا ارینجمنٹ ہے. لیکن چلے اگر ہم اس کو پریزیوم کر لیں کہ ایسی بات ہے تو یہ ایک جو ہوتے ہیں اپنے ڈیفنس کے یا ایک کیس کو چلانے کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، ان کی ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے. تو وہ شاید اس کو مناسب سمجھتے ہوں کہ پولیٹیکلی ان کا جیل میں رہنا جو ہے وہ ان کو سیاسی فائدہ زیادہ پہنچا سکتا ہے، اور وہ ایسے اقدامات کریں کہ یہ جو کیس ہے، یہ اپیلوں کی سماعت ہے، یہ مزید التوا کا شکار ہوں. تو یہ ان کی ایک حکمت عملی ہو سکتی ہے، قانونی حکمت عملی. تو اس کی پاسبلٹی بالکل موجود ہے، ایسا ہو سکتا ہے. اور دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو مریم اورنگزیب اور مریم نواز اور ساتھ ہی ساتھ مشاہد اللہ خان صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف بالکل بے قصور ہیں، اور ان کو ایک دن بھی جیل میں رکھنا پوری قوم کے ساتھ، اور ان کے خاص طور پہ جو نون لیگ کے لوگ ہیں، ان کو جو سپورٹ کرتے ہیں، سپورٹرز ہیں، ان کے لیے بہت ان کے ساتھ ناانصافی کی جا رہی ہے. لیکن وہیں پہ دوسری طرف یہ بات کی جا رہی ہے کہ نواز شریف کا یہ کہنا کہ اس کیس کو کم سے کم جو ہے نا 3 مہینے دلائل دیے جائیں اور لمبا کیا جائے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ ان جو باتیں سامنے آ رہی ہیں، جو خبریں آ رہی ہیں، اب تک تو میں دیکھوں گی خبر ہی ہے یہ جو کہ نواز شریف نے یہ بات کی ہے، تو ان کے آپس میں اتنے متضاد بیانات سامنے آ رہے ہیں؟ دیکھیے، یہ خواہشات جو ہوتی ہیں وہ تو ہر ایک کی ہو سکتی ہیں، اور ان کا یہ کہنا مسلم لیگ کی لیڈرشپ کا کہ ان کے وہ بے گناہ ہیں اور انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا اور ان کو ایک دن بھی جیل میں نہیں رہنا چاہیے، یہ ان کی خواہش اور ان کے جذبات ہو سکتے ہیں. ان کے لیڈر ہیں وہ، اور وہ اس پہ رنجیدہ ہیں کہ وہ جیل میں ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بے گناہ بھی ہیں. تو لیکن اس میں یہ ہے کہ پروسیس آف لا، ڈیو پروسیس آف لا کے تحت ہی سب کچھ ہوگا. تو اگر وہ بے گناہ ہیں اور اگر وہ اپنی بے گناہی ثابت کرتے ہیں، ان کی اپیلیں جو ہیں وہ ہائی کورٹ میں پڑی ہوئی ہیں. تو اگر آپ نے دوسری بات یہ کہی کہ ان کی جو پھر سیاسی حکمت عملی یہ ہے کہ وہ اس میں التوا ہو، تو یقیناً وہ جو کارکنوں کے یا ان کے لیڈران کے جذبات ہیں اور ان کی حکمت عملی جو ہے اس میں تو پھر تضاد ہے. تو لیکن الٹیمیٹلی یہ تو پھر انہوں نے خود سوچنا ہے، جو کہ خود پابند سلاسل ہیں، کہ وہ اپنے قید کو جو ہے وہ طوالت دے کے ان کو کیا سیاسی فائدہ پہنچ سکتا ہے. تو وہ تو ظاہر ہے پھر پولیٹیکل لوگ ہیں، انہوں نے تو پھر ایسا سوچ سکتے ہیں. ایک اور، کیونکہ اپوزیشن لیڈر خورشید شاہ کو گرفتار کیا گیا ہے نیب کی طرف سے، تو اس پہ بھی ان کا یہ کہنا تھا کہ میرے اکاؤنٹ میں لاکھوں روپے موجود ہیں، جس کو نیب نے اربوں بنا دیا ہے. تو اس کا جواز بھی انہوں نے ایک صحافی کو ہی پیش کیا ہے. تو اگر ایسا ہے تو پراپر پلیٹ فارم پہ جا کے اس کو پروف کر سکتے ہیں نا؟ دیکھیے، آپ کو میں ایک بات بتاؤں، جہاں تک اپنے آمدن سے زائد اثاثہ جات رکھنے کا الزام ہوتا ہے، یہ بڑا ٹرکی ہوتا ہے. میں آپ کو بتاؤں، میں پاکستان میں کوئی بھی ایسا بندہ جو تھوڑا سا خوشحال ہے، میں آپ کو یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ وہ چاہے حکومت میں لوگ بیٹھے ہوں، چاہے وہ پارلیمنٹیرینز ہیں، ایون ججز ہیں سپیریئر کورٹس کے، ایون میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں. اگر مجھے یہ کہا جائے کہ آپ اپنے جو بظاہر آمدن ہے، جو آپ کی ڈکلیئرڈ آمدن ہے، کیا میرا لائف سٹائل یا میری پاس جو اثاثہ جات ہیں وہ مطابقت رکھتے ہیں، تو وہ 100% میرے بھی نہیں رکھتے ہوں گے. تو اس کا جو معیار ہے کہ کسی نے کسی کے نام پہ بے نامی جائیدادیں بنائی ہوئی ہیں، اگر آپ کے نام ایک جائیداد ہے وہ میرے سے ایٹریبیوٹ کر دیا جائے کہ آپ میری شاگرد ہیں یا آپ میری کالیگ ہیں یا ایسوسیٹ ہیں، تو یہ جو ہے یہ جائیداد بیسیکلی ان کی ہے اور ان کے نام پہ خریدی گئی ہے. تو اس کو اسٹیبلش کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے تھوڑا سا، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جو آمدن سے زائد اثاثہ جات کا جو کیس ہوتا ہے اس میں پہلے آپ پراپر انویسٹیگیشن کریں، آپ وہ پراپرٹی سامنے لے کے آئیں، وہ کب خریدی گئیں، وہ کیسے ان کے بینیفیشری بن رہے ہیں جن کو آپ یہ ایٹریبیوٹ کر رہے ہیں. تو یہ ایک بڑی لمبی ایکسرسائز ہے اور اس کو ثابت کرنا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی گرفتاری جو ہے کوئی اتنی اچھا میسیج نہیں ہے، کیونکہ پاکستان کے سیاسی حالات اب ویسے بھی بہت زیادہ ٹرمائل کا شکار ہیں. اوپر سے ہمیں انٹرنیشنلی ملک میں یکجہتی کی ضرورت ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ احتساب کا عمل جو ہے وہ ختم ہو جائے، وہ بھی جاری رہنا چاہیے. قانون کو اپنا راستہ خود اپنانا چاہیے، اس پہ کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو گرفتاری ثوابدیدی اختیار ہے چیئرمین نیب کا، تو وہ کیوں یہ ثوابدیدی اختیار جو ہے وہ اپوزیشن کے لوگوں پر اختیار کر رہے ہیں، جبکہ بہت ساری انویسٹیگیشنز، انکوائریز جو ہیں وہ ایسے لوگوں پر بھی جو ہے وہ زیر التوا ہیں یا زیر تجویز ہیں جس میں حکومت کے موجودہ یا سابقہ لوگ جو ہیں وہ بھی انوالو ہیں اس میں. تو یہ ایک
جو ضبط اور اس میں ربط نظر نہیں آ رہا تو وہ پھر ان چیزوں کی طرف نشاندہی کرتا ہے کہ ایک ہی طرف جو ہے اتنی زیادہ سختی کیوں ہے. اور اس میں آپ کو یہ بھی بات بتاؤں کہ پچھلے دنوں جب نیو جوڈیشل ایئر کا جب فل کورٹ ریفرنس ہو رہا تھا اس میں چیف جسٹس آف پاکستان نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا کہ یہ ایک تاثر ابھر رہا ہے کہ یہ انجینئرڈ اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی ہے اور پولیٹیکل اوپوننٹس کو دبانے کی اور یہ ون سائیڈڈ ہو رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا میسیج ہے, اس پہ نیب کو سوچنا چاہیے. اور اگر وہ اسی طرح کے اقدامات کرتے رہیں گے کہ ایک طرف ہی زیادہ ان کا جو ہے وہ زور چلے اور ان کی طرف اگر ان کی گرفتاریاں ہوں تو پھر یہ لوگ حق بجانب ہوں گے یہ رائے قائم کرنے میں, جو کہ میرا خیال ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس نے بھی کر دی. جی ناظرین, جیسا کہ آپ نے دیکھا شاہ خاور صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے جنہوں نے نواز شریف کے کیس اور ساتھ ہی ساتھ جج ارشد ملک کا جو کیس تھا اس کے حوالے سے بہت سی قانونی پیچیدگیوں پر سے ہمیں آگاہ کیا اور بہت ہی زیادہ کیس کے بارے میں ہمیں بہت سی معلومات دی. سر بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.